اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست گزار ہوں اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے خاص طور پہ دو نام لے رہا ہوں، شہید شہزاد حسین زیدی ابن ظہیر حسین زیدی اور شہید محمد علی نقوی ابن مطہر حسین نقوی، ان کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں، گزارش رکھتے چلے آ رہے ہیں آپ کے خدمت میں کہ ٹارگٹ صرف آپ اب نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج پھر ایک ایسی سانحہ ہوا ہے لاہور میں، وہ بارڈر پہ جو فلیگ سیریمنی ہوتی ہے وہاں ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، اور زیادہ تر عام لوگ، عورتیں، بچے، معصوم بچے، خواہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے سینوں میں انسان کا دل دھڑکتا ہے بابا، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ جب اتنی ساری لاشیں، مجھے پتہ نہیں بہت زیادہ بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے، 48-50 تک کی تو تصدیق ہو گئی ہے، اور بہت ہیں۔ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ایک پیج پر ہیں، یہ سارے مظلوم ایک طرف ہیں، ظالم ایک طرف ہے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ان بے گناہ جن کا آج خون بہایا گیا اور دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت کے درجے پہ وہ ہمارے فوجی جوان، رینجرز کے جوان فائز ہوئے، اور وہ عام مرد، عورتیں، بچے جو بے گناہ خاک و خون میں غلطہ کر دیے گئے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ دیکھیے، ایک گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم مضمون تو شروع کریں گے، لیکن کہاں تک جاتی ہے بات آج زیادہ وقت شاید اتنا ہم نہ دے سکیں، محدود رکھیں گے تاکہ زندگی رہی تو کل کے لیے کچھ تھوڑی سی توانائی بجے کچھ طرح سا معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ صحت کے دعا کریں گے انشاءاللہ کل پرسوں سب ساتھ خیریت کے اچھی طرح سے اس کو ادا کر سکیں۔ ابھی تو بس آگے ہیں تاکہ اہم تاریخ ہے اس تاریخ کے اوپر بات ہو جائے، اور جو مضمون ہے تھوڑا سا جہاں تک ہمت ہو سکی آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر مصائب کی منزل پر آ جائیں گے، کیونکہ مصائب بھی آج اہمیت کے حامل ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ بہرحال ہماری ولایت پہ بات ہو رہی ہے، کل ہم جہاں پر پہنچے تھے وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھی تھی بات، کہ ابھی دلیل مکمل نہیں ہوئی، ابھی صرف اتنی دلیل ہوئی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس شب قدر میں ملائکہ بھی آتے ہیں، روح بھی آتی ہے، اللہ کے اذن سے ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امر کیا ہے؟ ارادہ ربی کا نام۔ امر کیا چیز ہے؟ بس جہاں بھی یہ ارادہ ربی ہوگا وہاں کن فیکون کی منزل ہوگی۔ ارادہ ربی کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ بس امر یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ کر لے کسی شے کا تو کہتا ہے ہو جا، ہو گئی، یہ امر ربی ہے۔ امر الگ ہے، رب الگ ہے، بالا تر ہے، امر ربی ہے، رب کے ارادے کا نام ہے امر ربی۔ اب اگر یہ امر ربی، یہ امر جہاں بھی آئے گا تو اس امر کی صفت کیا ہے؟ کن فیکون کی منزل پر، جسے کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی کیا شے ہے؟ یعنی اس کون و مکان میں مداخلت کرنا،
یہ جو کائنات ہے اس کے معاملات میں مداخلت کرنا، یعنی افعال کو اپنی، یعنی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ، لیکن مرضی کے مطابق جیسا زمانہ ہو، جیسا مصلحت ہو، اس حساب سے چیزوں کو تخلیق کر دینا اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ ربہم۔ یہ یاد رکھے گا، بِإِذْنِ ربہم کی شرط ہر جگہ ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ ربی، میرے اللہ کے حکم سے، میرے رب کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں، تو بِإِذْنِ ربہم کی شرط ہر جگہ ہے، بار بار اسے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عدم سے وجود بخشنا چیزوں کو، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی، یعنی اس کون و مکان میں مداخلت کرنا کائنات۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں غیر اللہ، یعنی اللہ کی سوا، ما سوا اللہ، جو کچھ بھی ہے ان سب پر اختیار ہے اللہ کا۔ اللہ اپنے حکم سے یہ اختیار اپنے کچھ خاص بندوں کو سونپتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے یہ اختیار کچھ بندوں کو سونپتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور شرک وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ کی سوا نہیں، اللہ کی سوا نہیں۔ بابا بِإِذْنِ ربہم کی شرط لگا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بِإِذْنِ ربہم کی شرط لگا دی جائے۔ کیا ہے یہ؟ اب دیکھیے امر کی طاقت کیا ہے، پتہ چلے گا یہاں سے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے رسول کہ روح تو امر ربی میں سے ہے۔ روح بھی کل کا کل امر نہیں ہے، بلکہ امر ربی میں سے ایک امر۔ کتنے امر ہیں مجھے نہیں معلوم۔ قل الروح من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر کا نام ہے روح۔ روح کی اپنی طاقت کتنے ہے؟ بات کر رہا ہوں تو روح بول رہی ہے، بھائی روح نکلی چھٹی، بیٹھے بیٹھے ختم۔ روح ہے جو گردش کر رہی ہے، یہ روح ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے اللہ نے کچھ پھونکا تو یہ جان جہان میں پڑی، یہ جان پڑی جہان میں، ٹھیک ہے، یہ روح ہے۔ روح نکل گئی بدن سے تو مر گئے، جبکہ یہ پورا امر نہیں ہے، امر میں سے ایک امر کا نام ہے من امر ربی روح۔ قل الروح من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر ہے، کیا ہے وہ؟ روح۔ لیکن اسی پہ سارا دار و مدار ہے، سب کچھ اسی پہ چل رہا ہے نا، روح پہ چل رہا ہے۔ روح نکل گئی سب کچھ ختم ہو گیا، روح جس کی بدن کے ساتھ چھوڑتی، لیکن روح تابع ہے کس کے؟ امر کے۔ روح کس کے تابع ہے؟ امر کے۔ بس اگر کہیں یہ امر نظر آئے، ابھی نظر نہیں آیا، ابھی میں نہیں بتا رہا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، میں تو ایک فرض قائم کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے یہ تو طے ہو گیا نا کہ جہاں بھی یہ امر ہوگا وہاں روح امر کے تابع ہوگی۔ وہاں روح کس کے تابع ہوگی؟ روح امر کے تابع ہوگی، جہاں بھی یہ امر ہے۔ امر جہاں بھی ہوگا وہاں روح امر کے تابع ہوگی۔ آئیے 10 چیزیں بتائیں ایک دوسرے سے طاقتور، وہ پورے قصے میں نہیں جائیں گے، وہ بڑا طولانی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سوال بھیجا گیا تھا شامی کی طرف سے، اور پھر وہ امام نے کہا تھا میرے بچے بتا دیں گے۔ امام حسن نے وہ سوال یہ لایا تھا کہ وہ کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں، 10 چیزیں کون سی ہیں؟ تو امام نے جو بتا رہے خلاصہ اس کا کہ بھئی پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے سخت ہے آگ، آگ سے سخت ہے پانی۔ کیوں؟ یہ اب آپ کو ذہن میں ہے آپ کے، آگ سے سخت ہے پانی، پانی سے سخت ہے بادل، بادل سے سخت ہے وہ ہوا جو اسے چلاتی ہے، ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو چلا رہا ہے، اس فرشتے سے سخت ہے ملک الموت، ملک الموت سے سخت ہے موت، اور اس موت سے بھی سخت ہے امر ربی۔ اب دیکھیے 10 چیزیں بتائیں، ان 10 چیزوں میں سب سے آخری چیز کون سی ہے؟ امر ربی۔ اب ایک کوئی اگر آپ سے سوال کرے تو پتہ چل گیا نا بھئی یہ 10 چیزیں ہیں، اس میں امام کہاں ہے، نبی کہاں ہے، مولا کہاں ہے؟ 10 طاقتور ترین چیزوں میں آخری طاقتور ترین چیز کیا ہے؟ امر ربی۔ رب نہیں ہے، کیا ہے؟
امر ربی، یہ طاقتور ترین چیز ہے، کیونکہ اللہ اشیاء میں تھوڑی ہے، مخلوقات میں تھوڑی ہے، امر ربی ہے۔ 10 طاقتور ترین مخلوقات میں آخری حد کیا ہے؟ امر ربی۔ امام نے اپنے کو تو شامل ہی نہیں کیا، مولا کہاں شامل اس میں؟ معصوم کہاں شامل ہے ہی نہیں، ان اشیاء میں نہیں ہے نا۔ تو یہی تو غور کیجیے آپ، کیا بتایا؟ امر ربی آخری طاقتور ترین چیز ہے۔ بس ارادہ ربی کا نام ہے امر ربی۔ معصوم یہی تو فرما رہے ہیں کہ امر ربی کے تابع ہے سب چیز۔ ایک جگہ آئے گی جہاں طاقتور ترین ملک سید الملائکہ روح الامین جبرائیل کے قدم رک جائیں گے۔ وہ پہلی مجلس ہے، اگر آپ کو یاد ہے، جمع کر لیجئے مطلب کو، قدم رک جائیں گے نا، نہیں گئے۔ آگے کون گیا؟ نور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس کیا راز ہے؟ یہی ولایت کا راز، یہ معنی ہے اس کا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بس تمہارا مولا ہے یہ اللہ، تمہارا مولا ہے یہ رسول۔ وہی قرآن جو کل میں نے بتایا تھا کہ کہہ رہا ہے خبردار اللہ کو چھوڑ کے کسی کو اپنا ولی نہ بنانا۔ یہی ہے نا، یہی ہے نا کل جو آیت پڑھی تھی سورہ عنکبوت کی، اس میں یہی تھا نا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا جس نے بھی ولی بنایا اس نے گویا مکڑی کا گھر بنایا، اتنا کمزور گھر بنایا۔ لیکن یہاں کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ انما ولیکم اللہ، بس اور کوئی ولی نہیں ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور یہ تیسرا نہیں، مفرد نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور یہ تمہارے ولی ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں، ایک نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا علی، کر کے ذکر علی ہر گھڑی ہر گلی لگے نعرہ ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ نہیں بھی ہوگا تو یہ لوگ کر دیں گے بیمار۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، جمع ہے۔ سوال یہ ہے کہ 3 مولا کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس قدر مشترک کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ نہیں، اللہ رسول نہیں، اور یہ تیسرے بھی ایسے ہیں کہ ولی تو ہیں مگر یہ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے۔ لیکن ولایت کے درجے پہ کون سی ولایت؟ وہ ولایت جو منحصر ہے، انما میں منحصر ہے۔ تمام ولایتوں کے مقامات ایک طرف، یہ مقام ولایت الگ ایک طرف، انما کے ساتھ، یعنی ان کے سوا کوئی بھی اس ولایت میں داخل نہیں ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہے، اور کبھی بھی ان سے یہ ولایت الگ ہونے والی نہیں۔ آیت یہی تو بتا رہی ہے انما کے ساتھ کہ قیامت تک، قیامت کے دن بھی، کب تک؟ جب تک اللہ ولی ہے یہ ولی ہیں۔ یا قدر مشترک کوئی تلاش کیجئے نا، کچھ تو ہونا چاہیے نا بھائی۔ وہ اللہ، یہ رسول، یہ مولا، یہ تینوں مولا، قدر مشترک کیا ہے تینوں میں؟ مولائیت تو ہے، لیکن ایک چیز کو کہ تینوں میں سے کوئی اللہ نہیں ہے، تینوں رسول نہیں ہیں، اور تینوں امام بھی نہیں ہیں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور یہ تیسرے جو بھی ہیں یہ تمہارے ولی ہیں۔ قدر مشترک کیا ہونا چاہیے؟ قدر مشترک کوئی ہونی چاہیے نا، تو قدر مشترک دکھائی تو ہے قرآن مجید میں جا بجا۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ رسول کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کے لیے رحمت۔ بس تیسرے مولا میں بھی کوئی ایسی خوبی تلاش کیجئے کہ جو عالمین سے میچ کھاتی ہو۔ وہ ہے عالمین کا رب،
یہ ہے عالمین کے لیے رسول، عالمین کے لیے رحمت۔ اب یہ تیسرا رسول تو نہیں ہے نہ اللہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ لہذا جب مولائیت کے منصب کا اعلان کیا تو پوری کائنات کا مولا بنا دیا۔ اب اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، سب کا رب ہے یا نہیں ہے، سب کو پال رہا ہے کہ نہیں، رسول کو کوئی مانے یا نہ مانے، سب کے لیے وجہ رحمت ہے یا نہیں، اسی کی وجہ سے باقی بچی ہوئی ہے یہ عالمین اور کائنات رسول کی وجہ سے۔ پس مولا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب مدد مانگنے لوگ آئیں تو یہ نہ دیکھے اپنا کون ہے دشمن کون ہے۔ جب یہ صفت ڈھونڈنے نکلو گے تو سوائے علی کے کسی میں یہ صفت نہیں ملے گی۔ اسی لیے سورہ نساء کی آیت کی تکمیل کرتا ہوں، مطلب کہ اور آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا، اس سے زیادہ آج ہمت آگے بڑھنے کی نہیں رہی۔ ہمت بہت ہے مگر باڈی تو بہرحال اپنی جگہ ہوتی ہے نا، وہ تو جواب دینے لگتی ہے جب انسان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو۔ خیر، پس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو امر کا معنی تو سمجھو، امر ہے کیا؟ پس صاحب امر کون ہے؟ صاحب امر وہ ہے کہ جہاں تمام اشیاء اس کی اطاعت کرتی نظر آ جائیں، جہاں اسے ولایت تکوینی کا حق حاصل ہو، جہاں وہ چاہے تو ایسے مداخلت کرے کائنات میں کہ جب چاہے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے چاند کے ٹکڑے کرے، جب چاہے ستارہ اتارے۔ کبھی مردوں سے گفتگو کرتا نظر آئے، اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے لے ہی آئے کسی زندہ کو، تو یہ ولایت تکوینی ہے کہ امام ہے تو جب نماز پڑھائے گا تو میت ہی کی پڑھائے گا، لے جاؤ اٹھا کے۔ مذاق بنانے والے بہرحال اب روایت کا سند اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ استناد، لیکن بہرحال یہ تو ہے نا۔ تو اب یہ اولی الامر کون ہے؟ جہاں امر ہے۔ اسی لیے اب تمام امر کی آیات کو ملاتے چلے جائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صاحبان امر کہا، صاحب امر نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ سب کے سب صاحبان امر میں ہیں۔ اس لیے رسول نے سند دی تھی کہ انا اولنا محمد و انا اوسطنا محمد و انا آخرنا محمد و انا کلنا۔ تو وہ آخری بھی جو آئے گا تو اختیارات سارے مگر رسول نہیں ہے، طاقت ساری مگر علی نہیں ہے، اختیارات بھی سارے لے کر آئے گا، ولایت تشریعی بھی لے کر آئے گا، ولایت تکوینی بھی۔ یعنی شریعت میں کچھ چیزیں ایسے جو ناقابل تبدیل، اللہ کی ہے شریعت، لیکن اپنے کچھ بندوں کو یہ حق دے کر بھیجتا ہے کہ جو کہہ دیں گے دین بن جائے، جو کہہ دے وہ شریعت بن جائے۔ کوئی نماز کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ، قیامت تک کے لیے نہیں۔ ولایت تشریعی والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس مقام پہ کچھ دیر کے لیے کہہ دیں کہ یہاں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں تو نماز توڑنا ثواب، پڑھنا حرام۔ یہ انہیں جنہیں وہ ولایت کا شرف حاصل ہے، ولایت وہ کہہ دیں کہ روزہ یہاں پہ افطار کر دو تو روزہ توڑنا ثواب، روزہ رکھنا حرام۔ بدر میں ہوا تھا نا، اسی موقع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی۔ یہ آسان سا بتایا میں نے، ظاہر ہے کہ بہت پیچیدہ موضوعات پہ میں آسانی سے بتا رہا ہوں کہ شریعت بھی جو کہہ دیں وہ شریعت، جو کر دیں گے وہ شریعت۔ اسی لیے یہ بھی تمام جگہ روایت موجود کہ کسی کے لیے کوئی بھی دعا مانگی اور رسول نے کہ یا اللہ انہیں مسلمان کر دے، بڑی اچھی بات ہے۔ خدا کے رسول نے بہت سارے لوگوں کے لیے بلکہ سب کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہ سب کو ایمان دے دے۔ چلو کسی کے لیے خاص طور پہ بھی مانگی، بہت اچھی بات، اعزاز کی بات ہے کہ اس کے لیے دعا مانگی کہ ان کو ایمان پر لیا، ان کو اسلام پر لیا۔ لیکن علی کے لیے تو دعا کبھی نہیں مانگی کہ علی کو ایمان پر لیا۔ علی کے لیے جب دعا مانگی تو یہ مانگی کہ بار الہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر لیا علی کو جائے۔ یہ ہے وہ ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی کا اجتماع۔ بڑا آسان سا بتایا میں نے آپ کو۔
میں پیچیدگیوں میں نہیں گیا اس ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی کی. یہ وہ ولایت تکوینی کی جہاں اختیار اللہ نے دیا ہے اپنے خاص بندوں کو ان امور میں مداخلت کا، کہ اللہ کے رضا کی خاطر ان امور میں مداخلت کرتے ہیں، اللہ کے رضا کی خاطر ان امور میں جاتے ہیں، یعنی ان امور میں استفادہ کرتے ہیں. ہر وقت اس اختیار کا استعمال نہیں، اپنے لیے نہیں. یہی تو فرق ہے اللہ کے نمائندوں میں اور دنیا کے جاہ پرست لوگوں میں یا شیطانی نمائندوں میں، کہ اگر اختیار کچھ دیر کے لیے مل گیا تو اپنے لیے استعمال کیا، اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اقتدار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا. وہ حکومت اگر ملی، وہ ولایت اگر ملی، وہ اقتدار اگر ملا. اللہ کا نمائندہ وہ ہے کہ ٹھوکر مارے تو زمزم جاری ہو جائے، ٹھوکر مارے نہر جاری ہو جائے، ٹھوکر مارے چشمہ جاری ہو جائے، لیکن اپنے لیے نہیں ہے نا. یہاں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہاں راضیت مرضیہ کی منزل ہے. بالکل ایسے ہی ہے عباس بھی آپ کا اور میرا مولا، آپ کا میرا سید و سردار عباس بھی ولایت کے ایک مقام پر ہے. جانتے عباس کی بھی ولایت ہے، ایک مقام ہے ولایت کا. وہ عباس کی ولایت کا مقام ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. عباس کی ولایت کا مقام بتاتے جائیں گے. ہاں معصوم اس معنی میں نہیں جیسے 14 معصوم، لیکن کسی کی ہمت ہو سکتی ہے جناب عباس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم جیسے آپ جیسے انسان تھے. نہیں، معصوم ہے جیسے جناب معصوم قوم. 14 معصومین میں تو نہیں ہے، لیکن معصومہ کا لقب ہے. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ، ایسے ہی عباس علی کی آغوش کا پروردہ ایک خصوصی مقام کا حامل ہے، ایک خصوصی مقام کے حامل ہے جناب عباس. اتنے سارے بیٹے ہیں نا علی کے، لیکن علی نے کسی کی تمنا نہیں کی ہے. معصوم کو چھوڑ دیجئے، اولاد فاطمہ کی بات نہیں کر رہا، دیگر جو بیٹے ہیں مولا کے، علی نے کسی کی تمنا نہیں کی. لیکن آپ جانتے نا جناب عباس کی تمنا کی علی نے. جناب عباس کے لیے یہ حقیر ایک جملہ استعمال کرتا ہے ہمیشہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا اس کا نام ہے علی. جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، اور علی کی مراد کا نام ہے عباس. علی کی مراد کا نام ہے. تمنا کی ہے، تمنا کی، چاہا ہے کہ میرا ایک ایسا بیٹا ہو جو حق نیابت ادا کر سکے کربلا میں، میرا نائب بن سکے. تو یہ مقام کم ہے عباس کے لیے کہ اپنے بابا حیدر کرار کی نیابت کر رہا ہے کربلا. اس لیے خاص اہتمام ہے عباس کو تیار کرنے کے لیے. علی نے خاص اہتمام کیا ہے جناب عباس کو. جب جناب عباس تشریف لائے تھے دنیا میں، مولا کو خبر ملی تھی. آپ مسجد سے آئے تھے، تیز تیز چلتے، بچے کو آغوش میں لیا تھا، رونا شروع کر دیا تھا. کبھی سر کے بوسے لیتے تھے، کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی بازوؤں کے بوسے لیتے تھے، کبھی سینے کے بوسے لیتے تھے، روتے جاتے تھے. ماں پریشان تھی کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے بلایا تھا، حسین کو بلاؤ. حسین 24-25 سال کے جوان، جب جناب عباس کی ولادت ہوئی حسین آئے ہیں، خبر سنی کہ میرا بھائی دنیا میں آیا ہے. جانتے ہیں حسین کے کون آیا. ادھر حسین نے اپنی آغوش میں لیا، ادھر عباس نے آنکھیں کھول دی. میں نے جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ جب آخری وقت میں امام عباس کے سرحانے آئے تھے نا، تو عباس نے یہی کہا تھا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اب آخری وقت میں جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تھا وہ وقت جس کا عباس نے ذکر کیا کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی.
خود فنون حرب سکھائے، شمشیر زنی میں طاق کر دیا عباس کو، کمسن ہے عباس، لیکن عام بچوں سے ذرا قد و قامت سن کے اعتبار سے نکلتا ہوا ہے عباس کا۔ ساتھ لے کر آئے مولا اس باغ میں جس میں خود کام کرتے ہیں، عباس کو کھڑا کر دیا دروازے پہ۔ عباس دیکھو، جب تک ہم نہ آئیں کوئی یہاں سے گزرنا نہیں پائے، اس باغ کے راستے جو دروازہ ہے یہاں سے کوئی کسی کو جانے مت دینا جب تک ہم نہ آ جائیں۔ عباس خوش ہو گئے، بابا نے آج ایک ذمہ داری دی ہے، چلے گئے۔ ٹہل رہے عباس باغ کے دروازے پہ، کچھ دیر گزری، ایک سوار کو دیکھا چلا آ رہا ہے اور چہرے پر نقاب پڑی ہوئی۔ دیکھا عباس نے کہ رخ اسی طرف ہے باغ کی طرف، تو پکار کر کے دیکھ بھائی، اگر اس باغ سے گزرنے کا ارادہ ہے کوئی اور راستہ اختیار کر لے، یہاں سے میرے بابا نے منع کیا ہے۔ سوار نے سنی انسنی کر دی، آگے بڑھایا، عباس بھی آگے بڑھے، پھر اور بلند آواز سے کہا بھائی یا رک جا یا کسی اور راستے سے چلا جا، اتنی دیر ٹھہر جا کہ میرا بابا آ جائے، میرے بابا نے منع کیا ہے، کسی کو جانے نہیں دینا۔ آنے والا چڑھتا ہی چلا آ رہا ہے۔ عباس نے آگے بڑھ کر لگام تھام لی، لجام فرس تھام، کہ تو نے سنا نہیں، میں نے تجھ سے کہا یا ٹھہر جا یا کسی اور راستے سے جا، میرے بابا نے منع کیا۔ اگر ضد کرے گا تو تجھے عباس کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آنے والے نے بھی شمشیر بے نیام کی سواری سے اتر آیا۔ عباس مسکرائے، مسکرا کر کہتے ٹھہر، بے خبری میں نہیں لڑنا چاہتا تجھ سے، میں اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ سن، میں عباس، شہسوار عرب، فاتح بدر و حنین، خیبر و خندق، علی کا بیٹا عباس، اور میں نے تلوار چلانا اپنے بابا سے سیکھا ہے، لیکن آنے والے نے تو حملہ بھی کر دیا۔ عباس نے جواب دینا شروع کیا، بہت دیر ہو گئی، لڑتے لڑتے کمسن عباس کے بازوؤں کی طاقت جواب دینے لگی، تھکن کا احساس ہوا عباس کو۔ عجیب لہجے میں عباس کہتے ہیں وہ آنے والے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ تو ہے کون؟ اب تو میرے بازو بھی تھکنے لگے، شل ہونے لگے، طاقت جواب دینے لگی، تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا علی چلاتا ہے۔ بس ادھر عباس نے اپنی بے چارگی کا اظہار کیا، ادھر آنے والے نے تلوار پھینکی، عباس کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا۔ نقاب اتاری، عباس کا بابا علی سامنے ہے، کلیجے سے لگا کر اپنے لال کو کہتے ہیں علی کہ میرے لال اتنی دیر تو کسی اور کا نہیں علی کا مقابلہ کرتا رہا۔ عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کر سکے گا۔ یہ ہے عباس، اتنا مانتا۔ لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں مولا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کربلا میں عباس کو اجازت ہی نہیں ملے گی؟ لیکن مولا جانتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جب کربلا میں وہ وقت آ جائے تلوار چلانے کا جس کے لیے عباس کی خلقت ہوئی، جس کے لیے عباس دنیا میں آئے، اس وقت جب اس کا مولا کہے گا عباس تلوار نہیں چلانی، پھر دیکھنا اشجع الناس، پھر تمہیں انسانوں میں سب سے زیادہ شجاع میرا بیٹا عباس نظر آئے گا۔ اس طرح کہاں کہاں عباس نے اپنے جذبات کو دبایا ہے، اپنی خواہش کا گلا گھونٹا ہے تلوار چلانے کی۔ ایک وہ موقع جب حسن کے جنازے پہ تیر برس رہے تھے، عباس نے تلوار کو بے نیام کر کے کہا تھا کسی کی مجال ہے میرے آقا حسن کو روضہ رسول میں دفن نہ ہونے دے گا؟ حسین نے مسکرا کے دیکھا تھا عباس کو، کہا تھا عباس تلوار نیام میں رکھ لو، ہمیں ابھی جنگ نہیں کرنی، بھائی کی وصیت ہے جنگ نہیں۔ عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ ولید کا دربار، حسین کی آواز اونچی ہوئی، ٹھوکر مار کے دربار میں داخل ہوئے۔ عباس مولا کون ہے جس نے تیری آواز کی آواز بلند کی؟ حسین نے پھر کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عباس جنگ نہیں کرنی ہے۔ پھر عباس نے ضبط کیا، کبھی تو وقت آئے گا،
5 محرم تو خیمے ہٹائے جانے لگے، عباس نے خط بھیج دیا، کس کی مجال ہے میرے مولا کے خیمہ پاک۔ پھر حسین کا ہاتھ آ گیا، نہیں عباس ابھی جنگ نہیں کرنا۔ اسی عباس نے اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹنی شروع کر دی، مولا تیرا غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ عباس انتظار کریں، کوئی بات نہیں، کبھی تو موقع آئے گا جنگ کرنے۔ 7 کو پانی بند ہوا، اجازت مانگی ہوگی، نہیں ملی۔ 9 کو جنگ کا اعلان ہوا، عباس خوش ہو گئے کہ اب بابا سے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ لیکن اسی عباس کو مولا نے بلایا اور بھیجا پسر سعد کے پاس، عباس تم جاؤ گے یہ بات کرنے کے، آج نکل ہو گئے۔ کتنا بڑا امتحان ہے عباس کا، لیکن حسین دکھا رہے ہیں کہ میرے بھائی کو دیکھنا، میرے عباس کو دیکھنا کہ میرا کیسا مطیع ہے، میرا کیسا اطاعت گزار ہے عباس۔ صبر کیا عباس، رات بھر بے چین رہا، صبح کا انتظار کرتا رہا۔ زہیر بن قیر نے جب مقصد خلقت یاد دلایا تھا تو عباس نے ایک انگڑائی لے کر جواب دیا تھا، زہیر میرے بھائی مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو، ذرا صلح تو ہونے دو، پھر دیکھو عباس کیا کرتا ہے۔ انتظار کرتا رہا ساری رات عباس۔ کبھی شہزادی ام کلثوم کو جا کے تسلی دیتے تھے کہ شہزادی یہ غلام کس دن کام آئے گا، کل میں آپ کی طرف سے فدیہ ہو جاؤں گا۔ صبح ہوگی، حملہ ہوا، حسین نے عباس کو طلب کیا، دوڑے ہوئے گئے عباس، خوش خوش گئے کہ بس اب مجھے میدان میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ قریب آئے عباس، حسین نے علم ہاتھ میں دے دیا، عباس تم علمدار ہو۔ سر جھکا لیا عباس نے، سمجھ گئے کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں۔ قلب لشکر میں کھڑے ہو گئے عباس، صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک ایک سپاہی، ایک ایک مجاہد جاتا ہے اور میرے مولا اس کے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لاتے۔ آخر وہ وقت آیا جب عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہ سامنے مقدمۃ الجیش، نہ پیچھے خلف لشکر، نہ قلب لشکر، نہ میمنہ نہ میسرہ، کچھ باقی۔ سر جھکائے جھکائے در دولت میں حاضر ہوئے، اذن دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے، آ جاؤ عباس آ جاؤ۔ خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکائے کھڑے ہیں عباس۔ پوچھا حسین نے، عباس کچھ کہنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں مولا اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ کہو عباس، جو دل میں ہے وہ کہو۔ مولا اب اس غلام کو بھی اجازت دے دیجئے میدان میں جانے کی، اس غلام کو بھی اذن بغا دے دیجئے۔ حسین نے حسرت سے دیکھ کر کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اور علمدار لشکر کی زینت ہوتا ہے عباس، تم چلے جاؤ گے میرے لشکر کی رونق ختم ہو جائے گی، کیسے جانے دیں گے؟ عباس کہہ رہے ہیں نظریں جھکائے جھکائے، مولا میرا لشکر کہاں ہے، میری سپاہی کہاں ہے؟ ہر سپاہی کو آپ نے خود ہی تو اپنے ہاتھوں سے گنج شہیدہ میں سلایا ہے۔ نہیں عباس، میرا مولا جیسے بتا رہا ہے عباس، تجھ سے بچوں کی ڈھارس ہے، بیویوں کی ڈھارس ہے۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا، بیویاں گھبرا کر علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی، لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود ہے، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی۔ عباس تم سے بچوں کی ڈھارس ہے، بیویوں کی ڈھارس ہے، اجازت نہیں مل رہی عباس۔ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں عباس، اتنے میں چھوٹی سی بچی داخل ہوئی، کہتے ہیں کہ 4-4.5 سال کا سن ہوگا اس کو۔ بس آپ آمادہ ہیں، مصائب کا حق ادا ہو گیا۔ اس بچی کا نام ہے سکینہ۔ آئی دوڑی عباس کے دامن سے لپٹ کر کہتی ہے، چچا جان پیاس مارے ڈالے، ہلاک کیے گئے۔ چچا جان
کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ بس اتنا سننا تھا۔ عباس دو ظالم بیٹھ گئے اس بچی کے سامنے اور کہتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا۔ اتنا مام ہے عباس کو اپنے بازوؤں پر کہ جیسے شہزادی سے کہہ رہے شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام ہے۔ اب سفارش ایسی تھی، اجازت کیسے نہ ملتی؟ اجازت ملی، بچی دوڑی دوڑی گئی، ایک خیمے سے سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئے۔ دیکھتے ہو نا آج تک مجھے مسائل پڑھنے کے نا میرے بچوں، میں خود علم برآمد کرواؤں گا، مگر اس سال میں ایک بار عباس کی مصیبت پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا۔ سنو کیا ہوا، کیا ہوا؟ بچی سوکھا سا مشکیزہ لائی، عباس بیٹھے، اتنا جھکے، بچی نے وہ مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈالا۔ بس کیسا وہ مشکیزہ ڈالا تھا آج تک خریرے میں، علم میں، پٹکے کے گلے میں پڑا ہوا یہ مشکیزہ کہہ رہا ہے، کسی کی داستان سنا رہا، کوئی ہے جس کی یاد دلا رہا ہے یہ مشکیزہ۔ گیا پاس، گھاٹ پر قبضہ کیا، پانی بھرا، واپس چلے، حسین دیکھ رہے کہ میرا شیر ترائی سے واپس پلٹا ہے، علم تیزی سے آ رہا ہے۔ پھر حسین نے دیکھا کہ علم کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ میرے بچوں ٹھہر جانا، مجھے مسائل پڑھنے دو، میرے بچوں ٹھہر جاؤ، میں خود طلب کروں گا علم کو۔ دیکھا کہ علم آ رہا ہے، پھر حسین نے دیکھا کہ رفتار کم ہوئی، پھر حسین دیکھتے ہیں کہ علم کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں۔ ارے عباس کے سامنے ہزاروں کا ٹڈی دل لشکر، عباس راستہ بنانا چاہ رہا ہے کہ کہیں سے نکلوں، یہ مشق کسی طرح خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، سکینہ کے قدموں میں لے جا کے اس مشکیزے کو ڈالو۔ حسین نے دیکھا کہ ایک بار علم جھکا مگر اٹھ گیا۔